سابق گورنر کے پی کے امیدوار برائے قومی اسمبلی NA16 سے دارمتاب محمد خان کا مولیا میں کارنر میٹنگ سے خطاب۔ سہارا کہتا ہے دل ہمارا بخیر اگلے سردار مہتاب خان زندہ باد۔ لیڈر ہے تو ہمارا مظلوم کا سہارا کہتا ہے دل ہمارا بخیر اگلے سردار مہتاب خان زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی قابل قدر اور میرے دوست، میرے بیٹے بھی ہیں یہاں پہ مولیا کے اس مقام پر جو آپ نے آج جلسے کا انعقاد کیا، میں اس کا بڑا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آپ کو اپنے دل کی گہرائی سے آپ کو اپنا سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ سے معذرت بھی چاہوں گا کہ اہلیان مولیا کو کافی دیر انتظار کرنا پڑ گیا، لیکن تو سارے جانتے بکوٹی سے زارہ گنا جان چھڑانا بڑا اوکھا کام ہے۔ پھر انہوں نے رائے میں جان بھٹی کا چاہتا بہت اوکھا کام ہے، تو سارے جاننے تھے کہ نہیں جاننے بھائی نہیں۔ اس وقت ہے اگر پرسوں تک تو میں آسا کی رہا پڑیا بڑے نام تک پڑیا مولیا کی یہ جو علاقہ ہے جس سے پیپو نکر علی آباد سنگل اور پھر جو ہے وہ دکھن پھلگوا، یہ سارے علاقے جو آتے ہیں، کوئی نام رہ جائے تو بھی خفا نہ ہوا، لیکن سارے علاقے بڑے بہادر لوگوں کا یہ علاقہ ہے۔ آپ کی بڑی شاندار آپ کی روایتیں ہیں اور بڑی میری آپ سے بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ یہاں پہ بہت ہمارے بڑے جلیل القدر جو ہے وہ اساتذہ بھی یہاں پہ رہے۔ ابھی چند دن پہلے سردار خلیل صاحب کا وفات ہوئی، پھر سردار اعجاز صاحب کی وفات بھی ہوئی، اور اس طرح بہت سے بڑے اکابرین جو ہے جنہوں نے تعلیم کے شعبے میں بڑی خدمات سر انجام دی، وہ بھی ہمارے درمیان آج نہیں ہے، لیکن سچی بات ہے کہ اس علاقے کی بڑی ناموری ہے۔ اور مجھے بشار صاحب بھی بیٹھے یہاں پہ، اور میں دارو بالر صاحب کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب 1997 میں یہاں پہ سڑک بنا رہا تھا تو مجھے اس سڑک کے بنانے کے دوران کافی مشکلات جو ہے وہ مولیا میں پیش ہے۔ تو میں سچی بات ہے کہ کافی وقت انتظار کیا، کیونکہ سڑک ہم نے بنا لی تھی، ٹائم کے بھی ہمیں مقابلہ تھا، تو میں نے کچھ تھوڑا سا تجاوز کر لیا۔ سچی بات ہے اپنے ہی لوگوں پہ آدمی تجاوز کرتا ہے، سختی کرتا ہے، پھر وہ کر لی، وہ سڑک بن گئی، اور پھر اتفاق کے کچھ عرصے کے بعد وہ حکومت ہماری ختم ہو گئی، اور پھر میں 3 سال جب جیل کے بعد آیا تو انتخاب بھی ہو رہے تھے، اور 2002 کے انتخاب تھے۔ اس وقت میں جب یہاں پہ آیا تو چند دن 2-4 دن یا ہفتہ 15 دن پہلے ہی میری جیل سے میری ضمانت ہوئی تھی، تو میں نے جب مولیا کا پروگرام بنایا تو دل میں مجھے بڑا گمان ہوا کہ میں مولیا میں جاؤں گا تو وہاں پہ بڑے خفا ہوں گے مجھ سے، بڑی ناراضگی کا اظہار کریں گے، اور میرے بڑے تعلق ہیں ان سے، تو میں ناراض ہوں گے تو میں کیا جواب دوں گا ان کو۔ تو میں جب یہ یہاں پہ مولیا میں اترا تو سچی بات ہے مجھے بڑا خدشہ ہے، بڑے کنڈے نے بھی تھی نہیں جاننے سے، بڑے ڈنڈے مار بھی تھے،
ایک بڑے ڈنڈے بھی چلائے تھے اور اسی بڑی شہرت ہوئی سی پورے ضلع افتاباد میں سردار سادہ صاحب کو یاد کر کے آئے بڑے ڈنڈے مارے یہ جلوس کی عادت مسالے لے لو تو میں نے کہا کہ بڑا مجھے سچی بات ہے دل میں بڑا محسوس کر رہا تھا کہ بڑا تلخی نہ ہو جائے، لیکن میری زندگی کی سب سے بڑی حیرانگی جو تھی وہ یہ ہوئی کہ جب میں مولیا کے بازار میں اترا تو تمام مولیا کے عمائدین وہ تمام بزرگ جو وہاں جب کھڑے تھے ہار لے کر، تو مجھے یہ زندگی میں سب سے بڑی حیرانگی ہوئی کہ نہ صرف یہ بہادر ہے بلکہ بڑے فراخ دل بھی ہیں، اور یہ بڑے انہوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو بہت خوش آمدید کہا، اور پھر جو سارا سے ووٹر نے دیتی اس سے بات کر لگنے دیتے نہ پہلے بھی نہیں کر دیتی وہ سب ٹیر لگتے اور ٹیر نہیں تو ووٹر دیتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں آپ کا آج ہمارے ساتھ بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں ان میں نہیں ہے، اور میں ان کے بڑے اس علاقے کی بڑی خدمات ہیں۔ ابھی الیکشن دیے محبوب عالم صاحب نے بھی کہا، لقمان صاحب نے، اور میرے بیٹے جو ہے میرے بیٹا ہے ساجد، بہت ہونہار اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دوست سجاد صاحب جو ہے وہ نہیں آ سکے یہاں پر، لیکن سچی بات ہے اس کی اولاد بڑی بہترین روایات کی حامل ہے، بہترین تربیت یافتہ ہے، اور میں میری بڑی خوشی ہے ان کو پر یہ سب جو ہے انہوں نے جس طرح سے میرے لیے کلمات کا کہا، میں آپ کو بڑا دلی قدر کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ الیکشن جو ہے یہ سچی بات ہے کہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ میں اگر ہمارا یہ الیکشن میں میں شاید نہ لڑتا، کیونکہ میں 10 سال سے الیکشن میں سے باہر تھا اور سیاست میں بھی میری سرگرمی نہیں تھی، لیکن جب میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے اس علاقے کو ایک سیاسی چراگاہ سمجھ گیا، چراگاہ سمجھ گئے چرنے مال چرنے سے دیش حملہ، سردار صادق صاحب نام سے استعمال کر دیش حملہ۔ تو جب میں نے سمجھا کہ جس علاقے کے اندر ہم نے سیاسی شعور تعمیر و ترقی کی بات چھوڑ دیں، اور میں آپ کو یہ سب سے پہلے بھی ایک بار پھر کہوں گا، میں پہلے بھی کہتا رہا کہ ہماری علاقے میں ہماری ضروریات کی پسماندگی ضرور ہے، لیکن ہم ذہنی طور پر پسماندہ نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ذہنی پسماندہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہماری غربت، ہماری مشکلات، ہمارے مشکل زندگی کے تمام ادوار، ان سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بڑی اس پہاڑوں میں جب پیدا کیا تو ہمیں ساتھ بہادری بھی عطا کی ہے، ہمیں ہمت بھی عطا کی ہے، ہمیں جرأت بھی عطا کی ہے، اور ان پہاڑوں سے لڑنے کا ہمیں شعور بھی بخشا ہے۔ یہ شعور جو ہے یہ ہماری پسماندگی نہیں ہے، یہ ہمارا ہم انشاءاللہ آگے دیکھنے والے لوگ ہیں، آپ بڑے باشعور لوگ ہیں۔ یہ تعمیر و ترقی تو یہ زندگی کے ساتھ چلتی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کو یہ کسی نے سمجھا تھا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ سیاسی چراگاہ ہے یا دیش حملات ہے، تو ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ دیش حملات نہیں ہے، یہ دیش حملات نہیں ہے، یہ غیرت مندوں کا علاقہ ہے۔ اور سردار صاحب آپ نے بھی سچی بات ہے کہ آپ بھی بڑے عرصہ دیش حملات سمجھے رکھیے، آپ کو بھی گلیال کو بھی دیش حملات بنایا گیا، اور لورا کو بھی دیش حملات بنایا گیا، اور حویلیوں کو بھی دیش حملات بنایا، لیکن انشاءاللہ تعالی اس دفعہ جو ہے یہ دیش حملات جو ہے وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہم جس جذبے سے اٹھے ہیں، اور یہ خالی جذبہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، پر یہ آگے بھی جائے گا انشاءاللہ جذبہ انشاءاللہ۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری عزت اور غیرت کو کوئی للکار سکتا ہے، تو سچی بات ہے وہ اس کی بڑی غلط فہمی ہے۔
ہم انشاءاللہ اپنے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے. یہ غلط فہمی میں پاکستان کے سارے لیڈروں کو سنانا چاہتا ہوں. میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, میں ان کے پیٹ بھی جانتا ہوں, اور میں ان کے سودے بازی بھی جانتا ہوں. ہم کسی سودے بازی کے میں نہ پہلے کہا تھا نہ آج کہہ لوں. انشاءاللہ میں آپ کی نمائندگی کرتا ہوں تو عزت اور غیرت کے ساتھ میں نے کی. میں نے اگر جنرل پرویز مشرف کی اس کے 3 سال جیل میں جہاں پہ میں نے 6 مہینے میں نے سورج نہیں دیکھا, اور جہاں پہ میں نے دال کے سوا کوئی چیز نہیں کھائی, اس لیے کہ میں نے غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں ان سے کوئی رعایت مانگوں. میں نے رعایت نہیں, مجھے تکلیف بھی تھی تو میں نے جیل کا اسپتال میں جا کے لیٹا نہیں. ایک دن بھی میں نے ان سے کوئی رعایت نہیں مانگی. میں نے کہا اگر رعایت مانگوں گا تو یہ سمجھے گا کہ سارا کوئی بزدل آدمی ہے اور یہ بزدل لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ نہ میں بزدل ہوں اور نہ میرے لوگ بزدل ہیں. ہم انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے. اور یہ جو ابھی کسی کے گود میں بیٹھ کر کسی کی گود میں بیٹھ کر, جو میں نام نہیں لیتا بھائی, میں نام کہنا آنے سے بہت سخت گل کرنا, نام نہیں کرنا. بس کسی نے چولی جائے بھائی تو اچھا اسی کیا ہے کسی کے جھولی میں بیٹھ کے اقتدار میں آنا یہ اقتدار نہیں ہے. اور میں ایسے اقتدار کو پاؤں کی ٹھوکر سے مجھے آ دوں. ہمیں کوئی اب سیاست میں کسی کی غلامی کرنے نہیں آئے. سیاست میں عزت سے رہنا چاہتے ہیں. چاہے کوئی بڑا لیڈر ہے تو اپنی جگہ ہوگا, لیکن جو ہمارے ساتھ جفا کرے گا ہم اس کے ساتھ وفا کریں گے. جفا کے بغیر وفا ہوتی ہے نہیں ہوتی. جفا جو کرے گا ہم اس کے ساتھ وفا کریں گے. تو آج یہ میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس الیکشن کو ہم صرف اس جذبے سے لے رہے ہیں. جو آپ کو یاد ہوگا 1987 میں یہاں پہ میرے ایسے ساتھی بزرگ بھی بیٹھے ہیں جو 1987 میں اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر تھا, جنرل فضل اس کا نام تھا, اور وہ مجھے اسے دھمکی دی تھی کہ میں دیکھوں گا کہ تم کیسے جیتو گے. میرے ساتھ ساری انتظامیہ ہے, میری حکومت ہے. میں نے اسے کہا تھا کہ جن لوگوں کی میں نمائندگی کرتا ہوں انشاءاللہ ہم تمہیں انتخاب کے موقع میں بتائیں گے کہ تمہاری انتظامیہ کو ہم درختوں سے باندھ کے انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے. اور وہ الیکشن پھر آپ نے اللہ کے فضل سے اللہ نے ہماری لاج رکھی اور ہماری عزت رکھی, اور ہم نے وہ الیکشن بڑی بھاری اکثر سے جیتا اور اس وقت ڈکٹیٹر کے خلاف جیتا تھا. اور انشاءاللہ ابھی بھی جو ڈکٹیٹر جماعت میں اندر بنے ہوئے ڈکٹیٹر بنتے ہیں ان کو ہم ڈکٹیٹر نہیں بننے دیں گے. یہ آپ کا عزم ہوگا. خاص طور پہ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا یہ ہمارے بزرگ دیکھیں آج بھی اس جذبے سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ان کے جذبہ ماند نہیں ہوگا, لیکن زیادہ ذمہ داری میں نوجوانوں کی ڈالتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اس الیکشن کو کامیاب کرانا ہے بلکہ جو لوگ اس کو سیاسی یتیم خانہ سمجھتے ہیں آپ نے ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے. اور الیکشن کے دن آپ نے ووٹوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. بھائی یہ بھی یاد رکھنا, یا بڑی اہم آپ کو بات کرنے سکتے ہیں کہ سب سے بڑا کچھ لوگ یہاں پہ امیدوار آپ کے پاس آئے ہوں گے کہ جناب ایسا شیر سڑے کچھے بھی جا تو بکسے سڑے پرے نہیں کر سر ووٹ اسے دے ہوئے نہ دے انہوں کی ووٹ نہیں فکر کوئی نہیں, انہوں سب نے بکسے سڑے پرے نہیں کر سر. تو آپ نے ان کو بکسوں کی پہرے داری کرنی اپنی ووٹ کی. کسی ڈاکو کو اپنا ووٹ چھیننے نہیں دینا آپ نے, اور اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں آپ کو آج اعلان کر کے کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو باندھ لینا ہے, رسیوں کے ساتھ باندھیں گے اور حکومت اس کو چھڑا کے لے جائے گی. آپ نے نکلنے نہیں دینا اس کو. بات سن رہے ہیں یہ کسی کی غلط فہمی ہے, کسی کی غلط فہمی ہے کہ وہ NA-16 کے لوگوں کی ووٹیں چرائے گا, یہ اس کے ڈاکہ مارے گا. یہ سردار صادق صاحب میرا بہت پرانے دوست ہے, لیکن اپنے بڑھاپے میں بھی یہ نگری بالا سے چل کر یہاں پر آئے میرے ساتھ. وہ
کلے آئے تو بہت سارے لگڑی بڑا جائیے کلے آئے نہیں مقصد کہ بہت سارے شرعی ہے ابو عالم سب نہ لائے لیکن کلے میں سارا نہ گیا آج بھی رسیہ کرنی بننے سے آج بھی تیار ہے انشاءاللہ بننے اچھا ہے رسیہ بن لیے اس واسطے یہ پیغام میں آپ سب کو دے رہا ہوں اور جو لوگ سن رہے ہیں یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی سن لیں گے اور اس میڈیا کے ذریعے سارے جہاں پر جا پہنچا سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ضرورت اگر ہوئی ہمارے الیکشن کو چوری کرنے کی تو ہم اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے تو میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں آج بھی بہت باتیں نہیں کرنے آیا تھا میں صرف آپ کو اپنا میں سچی بات ہے آپ کے پاس حاضری لگانے اور آپ کو سلام کرنے آیا تھا مجھے آپ کو یاد ہے مولیا اور یونین کونسل یہ میرے نزدیک تو یونین کونسل آج مولیا آج بھی ہے وہ الگ بات ہے کہ ختم کر دی گیا لیکن یونین کونسل مولیا جو پہاڑ کی چوٹیوں والی بات اور پیخو نکر اور دکھر اور بڑالا تک اور ہر جگہ تک ہے یہ انشاءاللہ بڑے اپنے مضبوط کردار کے لوگ ہیں اور کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر خرید لیں گے تو یہ بکاؤ مال نہیں ہے اگر پیسے اچھے سے یہ میں ضرور بھائی تو بھائی پیسے لٹے تو نے پیسے لٹے کھانے کیونکہ سیاست یہ ٹھیکیدار ہے انہیں بڑا مال کمایا بڑا مال لٹیا ہے نا کہ بس اس سیاسی جماعت کی نا پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا پیسے کمانے کا ذریعہ ہماری جماعت کو بنایا انہوں نے اور آج پھر یہ ٹھیکیدار بن گئے اے ٹی ایم مشینیں تو اگر یہ مال نکالتے ہیں تو ان سے نکالیں ان کے پیٹ سے نکالیں اور اگر ابھی آپ کو نہیں دیں گے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے وہاں پہنچا دیا تو ہم ان کے پیٹ سے ایسے ان کو جواب دیں گے کہ ان کے پیٹ سے سارا مال نکالیں گے نکالیں گے ان کے پیٹ سے